بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ آج ہم سوالیہ نفی اکٹھا بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ سوالیہ نفی اکٹھا سے مراد ایک ایسا جملہ جس میں استفہام کی بات بھی بیک وقت ہو رہی ہو اور نفی کی بات بھی بیک وقت ہو رہی ہو۔ مثلا کیا وہ سیب نہیں کھا چکا ہے، تو اس کے اندر کیا کی بات بھی استفہام کی بات بھی ہے اور نہیں کی بات بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ سوالیہ نفی اکٹھا جملے ہوتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آغاز میں سب سے پہلے امدادی فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر ناٹ، پھر فعل کی تیسری فارم استعمال ہوگی، اس کے بعد مفعول آئے گا اور مفعول کے بعد فل اسٹاپ کے بعد سوالی نشان لگانا بھی ضروری ہے۔ سوالیہ نفی کے جملوں کو بنانے کا اسٹرکچر کیا ہے؟ آغاز کے اندر ہیلپنگ ورب ہیز یا ہیو میں سے ایک استعمال کرنا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ فاعل آئے گا، اس کے بعد ناٹ استعمال کرنا ہے، پھر فعل کی تیسری فارم استعمال کی جائے گی اور اس کے بعد مفعول آ جائے گا، مفعول کے بعد فل اسٹاپ کے بعد سوالی نشان لگانا ضروری ہے۔ اور ایک عام ضابطے کی بات یہی ہے کہ جو بھی پرفیکٹ ٹینسز ہوں گے، خواہ پریزنٹ پرفیکٹ ہو یا پاسٹ پرفیکٹ ہو یا فیوچر پرفیکٹ ہو، اس کے اندر فعل کی تیسری فارم استعمال ہوتی ہے۔ اور سوالیہ نفی بنانے کا ضابطہ یہی ہے کہ آغاز کے اندر امدادی فعل، پھر فاعل آئے گا، پھر ناٹ آئے گا اور اس کے بعد فعل استعمال ہوگا، اس کے بعد مفعول استعمال ہوگا، پھر فل اسٹاپ کے بعد سوالیہ نشان آئے گا۔ اب ان ضوابط اور قواعد کو ہم مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا تم کھیل جیت نہیں چکے ہو؟ جس فکر کے آخر کے اندر چکا ہے، چکے ہیں، چکے ہو یا لیا ہے، لیے ہیں، لیے ہوں، تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا جملہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیا اور نہیں، استفہام کی بات بھی ہو رہی ہے، سوال کی بات بھی ہو رہی ہے اور نفی کی بات بھی ہو رہی ہے، تو یہ سوالیہ نفی اکٹھا ایک جملہ ہے۔ بنانے کا ضابطہ یہ ہوگا کہ آغاز میں امدادی فعل، پھر فاعل، پھر ناٹ، پھر فعل کی تیسری فارم، اس کے بعد مفعول، اس کے بعد فل اسٹاپ، اس کے بعد سوالی نشان لگایا جائے گا۔ اس کے اندر کھیلنے، گیم جیتنے کا کام کرنے والے تو میں یہ فاعل ہے، اس کے لیے یو استعمال ہوگا۔ اب آگے چلنے سے پہلے ہم نے یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ ہم نے شروع کے اندر ہیز یا ہیو میں سے ایک اس فاعل کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اگر فاعل آئی، وی، دے، یو یا جمع فاعل ہو تو آغاز کے اندر ہیو کو استعمال کرنا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد کلیے کا ناٹ آ جائے گا۔ اس جملے کے اندر جو فعل ہے جیتنا، اس کے لیے ون استعمال ہوتا ہے، دوسری تیسری فارم ون ہے تو ہم نے تیسری فارم کو استعمال کرنا ہے، ون۔ اس کے بعد کھیل، یہ مفعول ہے، دی گیم کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوگا۔ ہیو یو ناٹ ون دی گیم، کیا تم کھیل جیت نہیں چکے ہو، کیا تم گیم جیت نہیں چکے ہو، یا کیا تم نے گیم جیت نہیں لی ہے، کیا میں درخت کاٹ نہیں چکا ہوں۔ اس کے اندر میں فاعل ہے اور کاٹنا فعل ہے، جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے درخت، وہ مفعول ہو جائے گا۔ اب میں کے لیے آئی استعمال ہوتا ہے، آئی کے مطابق آغاز کے اندر ہم نے ہیز یا ہیو میں سے ایک امدادی ورب کا استعمال کرنا ہے۔ اگر فاعل آئی، وی، دے، یو یا جمع فاعل ہو تو آغاز میں ہیز کے بجائے ہیو استعمال ہوگا، جیسے کہ ہم نے ہیو کو استعمال کیا ہے۔ اور سبجیکٹ کے بعد ناٹ آ جائے گا، چونکہ سوالیہ نفی اکٹھا فقرہ ہے تو فاعل کے بعد ناٹ استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد فعل کا نمبر آتا ہے، فعل کی تیسری فارم استعمال ہوگی، کاٹنا فعل ورب ہے، اس کے لیے کٹ استعمال ہوتا ہے، دوسری فارم بھی اسی طرح استعمال ہوتی ہے اور اس کی تیسری فارم بھی اسی طرح استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد مفعول آ جائے گا، درخت۔ چونکہ بہت سارے درخت ہوں تو پھر جمع کا لفظ استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ اس کا اضافہ کر دیں گے، جمع بنانے کے لیے دی ٹریز، درختوں کو یا درخت کو۔ اور اگر واحد ہو تو پھر ٹری آ جائے گا، ٹی آر ڈبل ای، ٹری، اس کے بعد ساتھ پھر اس کا اضافہ نہیں کرنا ہوگا۔ ہیو آئی ناٹ کٹ دی ٹریز، کیا میں درخت کاٹ نہیں چکا ہوں یا کیا میں نے درخت کاٹ نہیں لیے ہیں، کیا اسلم اور امجد سیب نہیں خرید چکے ہیں، کیا کی بات بھی ہو رہی ہے اور نفی کی بات بھی ہو رہی ہے، تو یہ سوالیہ نفی اکٹھا ایک جملہ اس کی مثال ہے۔ اور اس کے اندر فاعل اسلم اور امجد ہیں، یہ پلورل سبجیکٹ ہے، لہذا جس وقت جمع فاعل ہو تو اس کے ساتھ ہیو استعمال ہوگا، تو اسلم اینڈ امجد یہ دونوں اس کے اندر سبجیکٹ استعمال ہو رہے ہیں، فاعل استعمال ہو رہے ہیں، تو اس کے مطابق ہم نے ہیو کو استعمال کرنا ہے، ہیو اسلم اینڈ امجد۔ اس کے بعد ناٹ آ جائے گا، پھر فعل کی تیسری فارم استعمال ہوگی، تو خریدنا فعل ہے، بی یو وائی، بائی، اس کی دوسری اور تیسری فارم باٹ استعمال ہوتی ہے، تو ہم نے تیسری فارم کو استعمال کرنا ہے۔ پرفیکٹ
ٹینسز کے اندر تیسری فارم فعل کی استعمال ہوگی. اس کے بعد جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہے, اور سیب کے اوپر خریداری کا کام ہو رہا ہے یہ مفعول ہے. آخر کے اندر اس کو ذکر کر دیں گے. بہت سارے سیب ہوں تو جمع کا لفظ استعمال ہوگا, آخر کے اندر ہم نے اس کا اضافہ کر دینا ہے دی ایپلز, سیب کو, سیبوں کو. کیا اسلم اور امجد سیب نہیں خرید چکے ہیں, یا کیا اسلم اور امجد نے سیب خرید نہیں لیے ہیں. ہیو اسلم اینڈ امجد ناٹ باٹ دی ایپل. کیا اسلم اور امجد سیب نہیں خرید چکے ہیں. کیا ہیڈ ماسٹر درخواست قبول نہیں کر چکا ہے. اس کے اندر قبول کرنے نہ کرنے والا فاعل ہیڈ ماسٹر ہے, اور یہ سنگل ناؤن ہے. ہی شی اٹ واحد فاعل غائب کے ساتھ آغاز میں سوالی بنانے کے لیے ہیز استعمال ہوتا ہے, اور سبجیکٹ کے بعد ہم نے ناٹ استعمال کرنا ہے چونکہ اس کے اندر نہیں کی بات, نفی کی بات بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد اس کے اندر قبول کرنا فعل ایکسیپٹ, تو اس کی دوسری اور تیسری فارم ایکسیپٹڈ آتی ہے, تو تیسری فارم کو ہم نے استعمال کیا. اس کے بعد مفعول درخواست دی اپلیکیشن, اس کو آخر میں ذکر کر دیں گے. سوالی نشان آ جائے گا فل اسٹاپ کے بعد. ہیز دی ہیڈ ماسٹر ناٹ ایکسیپٹڈ دی اپلیکیشن. کیا ہیڈ ماسٹر درخواست قبول نہیں کر چکا ہے, یا کیا ہیڈ ماسٹر نے درخواست قبول نہیں کر لی ہے. آج الحمدللہ ہم نے تیسرا ٹینس پریزنٹ کا, پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس الحمدللہ مکمل کر لیا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہماری ویڈیو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہوگی. اللہ تعالیٰ علوم و فنون کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر ان کو دین اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.